اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، 10th کلاس کے آن لائن لیکچرز کا آج یہ اگلا سلسلہ ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت شروع کی تھی۔ ہم نے اس کا تعارف پڑھا تھا کہ وہ نظم جو ہے میر انیس کے لکھے ہوئے ایک مرثیے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ مرثیہ بہت طویل ہے اور اس طویل مرثیے کا جو پہلا پارٹ ہے وہ کہلاتا ہے، اس طویل مرثیے کا جو پہلا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے سراپا یا تمہید۔ اس تمہید کا یہ حصہ ہے ایک، اس تمہید کے اندر بھی جو اصل میں 8 بند پائے جاتے ہیں، اس 8 میں سے 6 بند جو ہے وہ شامل کیے گئے ہماری اس نظم کے اندر۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مرثیہ کا لفظ رسا سے نکلا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور میر انیس جو ہیں اس کے شاعر ہیں۔ مرثیہ کی جمع ہے مراسی۔ مراسی ایک لفظ میراسی ہے، وہ ایک الگ لفظ ہے، یہ مراسی ہے مرثیہ کی جمع۔ تو مراسی انیس بھی ہے جس کے اندر ساری کتاب، اس کتاب کے اندر جو مرثیے اس کے میر انیس کے جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ تو ہم نے اس دن یہ بھی پڑھا کہ یہ نظم جو ہے حایت یعنی فارم کے اعتبار سے یہ مسدس ہے۔ تو مسدس اس نظم کو کہا جاتا ہے جس کا ہر بند کے اندر 6 مصرے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ 2 بند میں نے پہلے سے وقت کو بچانے کے لیے کہ میں نے پہلے یہ 2 بند جو ہے پہلے سے لکھ چکا ہوں۔ تو یہ ہر بند کے اندر 6 مصرے ہیں، اس کے بھی 6 مصرے ہیں اس بند کے اندر جو پائے جاتے ہیں۔ تو ہم اس کا آج آغاز کرتے ہیں اس نظم کا۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ شاعر میدان کربلا کے اندر گرمی کی شدت کا حوالہ دیتا ہے، گرمی کی اس شدت کو بیان کرتا ہے۔ میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں اس دن کہ اس نظم کے اندر مبالغہ آرائی ہے، مبالغہ آرائی جسے انگلش میں کہتے ہیں ایگزیجریشن۔ دیٹ از ایگزیجریشن۔ ایگزیجریشن یا مبالغہ آرائی کہتے ہیں بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ ظاہری طور پر یہ جھوٹ تو ہے، جھوٹ تو لگتا ہے، لیکن شاعری کے اندر مبالغہ آرائی جو ہے یہ اس کی خوبی سمجھا جاتا ہے، شاعری کا حسن سمجھا جاتا ہے مبالغہ آرائی۔ یہ بات ہوتی ہے لیکن اس بات کی شدت کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جاتا ہے، بات کی شدت میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنی بات کا تاثر بڑھانے کے لیے مبالغہ آرائی جو ہے وہ شاعری کے اندر کی جاتی ہے۔ تو شاعر اس روز جس دن یہ واقعہ پیش آیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، اس دن شاعر جو ہے بیان کرتا ہے کہ اس دن گرمی کی شدت کو شاعر کہتا ہے گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، کیوں کر کس طرح سے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دن جو گرمی کی شدت تھی، اس گرمی کی شدت کو بیان کرنا میرے بس سے باہر ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ مجھے یہ خوف ہے، خدشہ ہے، مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موم بتی کی طرح میری زبان جلنے لگ جائے۔ پہلے تو یہ ہے شمع،
عام طور پر اسے شمع بولتے ہیں، اس کا صحیح تلفظ ہے شم۔ ڈر ہے کہ مثل شم، موم بتی کی طرح نہ جلنے لگے زبان، میری زبان جو ہے وہ موم بتی کی طرح کہیں جلنے نہ لگ جائے۔ زبان ہوتی ہے لینگویج، اور زبان ہوتی ہے ٹنگ، جو منہ کے اندر ہمارے گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کو زبان کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس روز گرمی اتنی زیادہ شدید تھی، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس دن کی گرمی کو بیان کروں تو میں اس کو بیان نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں موم بتی کی طرح میری زبان جلنے نہ لگ جائے۔ اسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موم بتی جو ہے، اس کی جو اوپر لو ہوتی ہے، اس کی جو آگ جل رہی ہوتی ہے، اس کو ریزیمبلنس ہوتی ہے اس کے ساتھ، زبان کے ساتھ اس کی ریزیمبلنس ہوتی ہے موم بتی کے اوپر، جیسے موم بتی جو ہم اس بنائی جاتی ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جب ہم موم بتی کے قریب جلتی ہوئی کسی آگ کو لے کر آئیں، یا دیا سلائی کو جلائیں اور ماچس کی تیلی کو، تو جب اس کے پاس لے کر آتے ہیں موم بتی کے، تو وہ موم جلنے لگ جائے گی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جس طرح وہ موم حرارت کی وجہ سے جلنے کا، اس کا پگھلنے کا عمل وہاں شروع ہو جاتا ہے، تو مجھے بھی یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس روز کی، اس دن کی گرمی کی شدت کو میں بیان کروں، اور اس گرمی کی شدت سے، حدت سے، اس کو صرف بیان کرنے کی وجہ سے، اتنی شدت تھی گرمی کی کہ صرف اس کو بیان کرنے کی وجہ سے میری زبان کہیں جلنے نہ لگ جائے۔ وہ لو کہ الحذر، لو کہتے ہیں تیز، جب ہوا چل رہی ہوتی ہے اور گرمی بہت زیادہ ہو، جب ہوا چل رہی ہوتی ہے اور گرمی جب بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوا جب چلتی ہے تو یوں وہ ہوا گرم تھپیرے جو اس کے لگتے ہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے آگ ہمارے جسم کو لگ رہی ہوتی ہے۔ شدت ہو گرمی کی، لیکن ہوا چلنے سے وہ ہوا سکون اور ٹھنڈک نہیں پہنچاتی ہمیں، وہ یوں لگتا ہے جیسے گرم آگ لگ کے آ کے ہمارے جسم کو ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے وہ لو، وہ اتنی زیادہ گرم ہوا جو ہمارے ٹکراتی ہے آ کر، وہ گرم ہوا اتنی زیادہ تھی کہ الحذر کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ وہ حرارت کے العما، حرارت ٹیمپریچر، گرمی، وہ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ العما، اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ یہ دونوں الفاظ جو ہیں الحذر اور العما، یہ دونوں کے قریب میننگ ہیں کہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ دونوں الفاظ اس وقت بولے جاتے ہیں جب کسی شدت سے، کسی خوف سے ہمارے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ تو شاعر یہاں یہ کہتا ہے کہ وہ ہوا بھی اگر چلتی تھی تو وہ گرمی اتنی زیادہ ہمیں فیل ہوتی تھی، اتنی زیادہ گرمی لگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس گرمی سے ہمیں بچائے، اتنی زیادہ گرمی کہ اللہ ہمیں اس گرمی کی شدت سے اپنی امان میں رکھے۔ رن کی زمین تو سرخ تھی، رن کہتے ہیں میدان جنگ کو، رن کی زمین تو سرخ تھی، سرخ، یہ سرخ نہیں ہے، سرخ، میدان جنگ کی زمین سرخ تھی، اور زرد آسمان، اور آسمان جو تھا وہ پیلا ہو گیا تھا۔ میدان جنگ یعنی کربلا کا جو زمین کا علاقہ ہے، اس روز گرمی کی اتنی زیادہ شدت تھی کہ زمین جل کر سرخ ہو گئی تھی، جیسے ایک سونار اپنی بھٹی کے اندر جب سونے کو جب وہ گرم کرتا ہے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ ایک لوہار اپنی بھٹی کے اندر جب لوہے کو گرم کرتا ہے تو وہ لوہا سرخ ہو جاتا ہے۔ وہ زمین گرمی کی شدت کی وجہ سے کسی بھی میٹر کی طرح، کسی بھی میٹل کی طرح وہ سرخ ہو گئی تھی۔ جب لوہے کو گرم کیا جاتا ہے تو تپ جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میدان جنگ کی جو زمین تھی، کربلا کا جو علاقہ تھا، وہ جل کر سرخ تپ رہا تھا، جیسے لوہا گرم ہو کر تپتا ہے۔ اور آسمان
زرد ہو گیا تھا۔ اسی زمین کا غبار جب آسمان کی طرف اٹھتا تھا، اس غبار کی وجہ سے آسمان کا رنگ بھی پیلا پڑ گیا تھا۔ اب اگر ہم غور کریں، اگر آپ کو کبھی جانے کا اتفاق ہو تو جو بھٹی ہوتی ہے نا، جو اس کی لوہار کی، جو لوہے کا کام کرتا ہے، اس بھٹی کا جو نیچے والا حصہ آتا ہے، آگ جل رہی ہوتی ہے وہاں پر، اور لوہا اس کے اندر ڈالا ہوتا ہے اس کو بھی پگھلانے کے لیے، پگھلا کر اس کو میلٹ کو کر کے اس کیا جاتا ہے، اس کو میلٹ کر کے اس کو اس کی جو ہے شکل کو تبدیل کیا جاتا ہے، تو وہاں وہ شدید گرمی کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے سرخ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر اس بھٹی کے تھوڑا سا اوپر دیکھا جائے جہاں پر گرمی کے اثرات پہنچتے ہیں، لیکن وہ اس جگہ وہ سرخ لوہا نہیں ہوتا یا وہاں آگ نہیں ہوتی، وہ اوپر والا حصہ بھٹی کا جو ہے وہ بھی زرد اور پیلا ہو جاتا ہے، صرف وہ نیچے سے زمین کا جو لوہے کی گرمی کا غبار اوپر جانے کی وجہ سے وہ بھی زرد اور پیلا ہو جاتا ہے۔ تو شاعر اس زمین کو لوہے جو ہے اس کا لوہار کی جو بھٹی ہے اس کو گرمی کی تشبیہ دیتا ہے، کہ چونکہ وہ بھی گرمی اوپر جا کر ارد گرد کے حصے کو پیلا کر دیتی ہے، تو یہ کربلا کی زمین جو تھی اتنی سرخ تھی، اور پھر اس کی آگ کے اثرات جب اوپر کی طرف زمین کے گئے تو آسمان بھی زرد محسوس ہو رہا تھا۔ رن میدان جنگ کو کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، رن میدان جنگ، جنگ، رن جنگ کو کہتے ہیں۔ تو جنگ کی زمین یعنی جس جگہ پر جنگ ہونا تھی، اس زمین جو تھی وہ سرخ تھی، اور آسمان اس کی حدت جب اس کو گرد و غبار اس کا وہاں پر پہنچتا تو وہ بھی آسمان جو تھا وہ پیلا ہو چکا تھا۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر۔ آب کہتے ہیں پانی کو، خنک کہتے ہیں ٹھنڈے کو۔ آب خنک ٹھنڈا پانی، یہ ہے گرامر کے اعتبار سے یہ ہے مرکب توصیفی۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، خلق اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، ساری جاندار چیزیں، اس میں انسان بھی ہے، کیڑے مکوڑے حشرات ہیں، پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، اور خاک سے، خاک مٹی کو کہتے ہیں، مراد ہے یہاں پر زمین، کہ زمین پر جتنے جاندار تھے گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ بیچارے پیاس سے تڑپ رہے تھے، ترس رہے تھے پانی کو، کہ ہمیں ایک بوند پانی کی مل جائے پینے کے لیے، ان کو پانی میسر نہیں تھا۔ تو یوں حالت گویا، یعنی یوں لگ رہا تھا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، یوں لگ رہا تھا، یعنی گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زمین پر ہوا سے دیکھا جائے تو جیسے آگ برس رہی ہو، ہوا چل رہی تھی، لیکن جیسے اگر کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو کہ تو کہیں مشینیں ہوتی ہیں نا، جہاں فیکٹریوں کے اندر مشینیں جو بوائلر ہے یا اور طرح کی مشینیں جو ہیٹ جو ہیں وہ باہر نکالتی ہیں، تو جب اس کو ہم اس کے اندر پنکھا جب چل رہا ہوتا ہے اس کے پاس، تو وہ ہوا جو ہے نا وہ بھی ٹھنڈی محسوس نہیں ہوتی، وہ بھی گرم ہوا جو ہے محسوس ہو رہی ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے اس سے انسان کو۔ تو کہتا ہے کہ وہ جب ہوا وہاں اس شدید گرمی والی زمین پر جب ہوا چلتی تو یوں لگتا کہ جیسے آگ برس رہی ہوتی ہے، جیسے ہوا سے آگ برس رہی ہے۔ تو یہ ایک بند مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا بند ہے، وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکواں کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ وہ لو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا کہ وہ لو گرم ہوا کو، جب ہوا تھوڑی سی چلتی ہے لیکن بہت زیادہ شدت کی وجہ سے وہ ہوا جو ہے وہ ہمیں سکون دینے کے بجائے مزید ہمیں گرمی کا جو ہے احساس جو ہے وہ ہمیں دلاتی ہے،
مزید ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ آفتاب کہتے ہیں سورج کو، وہ لو وہ آفتاب کی حدت کہتے ہیں گرمی کو، ٹیمپریچر ہونا، حدت اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب کہتے ہیں چمک کو، اور تاب و تب کو یہ مرکب ہے، یہ ایک مرکب لفظ ہے، مرکب عطفی، جس پہ واو آنے کی وجہ سے یہ مرکب عطفی کہلائے گا۔ جب لفظ کے اندر اور آ جائے یا لفظوں کا واو آ جائے، واو کا مطلب بھی اور ہے، تو دو لفظوں کے درمیان جب واو اور آ جائے تو وہ مرکب عطفی بن جاتا ہے۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، اتنی زیادہ گرمی، اتنی گرم ہوا چل رہی تھی، اور آفتاب کی، سورج کی اتنی زیادہ گرمی تھی، وہ تاب و تب، اتنی چمک تھی، گرمی۔ چمک کیسے ہے؟ سورج جب سردیوں کے اندر ہوتا ہے نا، سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، لیکن سردی اس پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، سردی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سورج کی ہمیں ہلکی ہلکی جو ہے نا، دھیمی سے اس کی لو جو ہے نا محسوس ہوتی ہے، اس کی کرنیں محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن جب سورج اور فوگ سی ہوتی ہے، لیکن جب بہت کلیئر موسم ہو، ایٹماسفیئر کے اندر بڑی کلیئرٹی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خاص طور پر گرمیوں میں ہم دیکھتے ہیں جب بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے، بادل نہ ہو، اگر بادل ہوں تو وہ سورج کی تپش جو ہے کم محسوس ہوتی ہے، تو ہمیں گرمی کم فیل، گرمیوں میں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ سردیوں کے اندر یہی، اگر سورج کی تپش کم ہو، حرارت کم ہو، تو ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ تو لیکن شدید موسم جب بڑا کلیئر ہوتا ہے تو اس کلیئرٹی کے اندر، جب گرمیوں کے موسم کے اندر موسم خوب سورج جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے، اور جتنا چمکتا ہے اتنی ہی زیادہ جو ہے ہمیں وہ گرمی محسوس ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اتنی گرمی کی جو ہے وہ ہمیں حدت محسوس ہو رہی تھی، سورج خوب چمک رہا تھا، اپنے جوبن پر تھا، خوب کلیئر تھی اس کی روشنی، جس کی وجہ سے بڑی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، اور جو دھوپ کی گرمی جو ہے اس کی وجہ سے دن کا رنگ جو ہے مثال شب، رات کی مثل، رات کے مثل، رات کی دن کا مثال شب، دن کا رنگ جو ہے وہ بھی رات کی طرح کالا ہو گیا تھا۔ یہاں بڑا خوبصورت انداز ہے اور بڑی عجیب سی بات شاعر نے یہاں کی ہے کہ دھوپ کی وجہ سے دن کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو گیا تھا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ شدید سورج جو ہے وہ اس کی چمک تھی، چمک رہا تھا بڑا، اور دوسری طرف جو ہے وہ دھوپ کی وجہ سے رات کا، دن کا رنگ جو ہے وہ بھی کالا گا، دن تو بڑا کلیئر ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب سورج کی کرن، چونکہ گرمی کی شدت تھی، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ہر طرف جو تھی نا وہ چیز جو تھی وہ گرم تھی، حدت تھی، گرد و غبار کی وجہ سے بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ دن، اگرچہ سورج بہت طلوع بڑی چمک سے تھا، لیکن دن کا رنگ کالا رنگ رہا تھا، ہر چیز جو تھا گرد و غبار کی وجہ سے، کیونکہ زمین ذرا بھی نمی نہیں تھی مٹی کے اندر، تو اس گرد و غبار کی وجہ سے ساری کی سارا دن جو ہے، دن کا رنگ جو ہے وہ بھی رات کی، یوں لگ رہا ہے جیسے رات کی سیاہی ہر طرف چھائی ہوئی ہو۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب سورج کی کرن نکلتی ہے اپنے جوبن پر، لیکن نکلتے ہی اس پر ارد گرد کی جو، چونکہ گرمی، سورج کی گرمی جو ہے ہر رنگ کو جلا رہی تھی، اس نے سورج کی گرمی نے اپنی کرن کے رنگ کو بھی جلا دیا، کیونکہ یہ میں نے بتایا آپ کو کہ مبالغہ آ رہی بھی ہے اس کے اندر۔ تو شاعر نے خوبصورتی جو ہے پیدا کی ہے الفاظ کے ساتھ ان کے اندر، کہ اس نے اپنی کرن سے اپنی روشنی کو بھی جو تھا، شاعر نے جو تھا اس کو جلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب کسی چیز کی شدت ہوتی ہے نا، وہ شدت جو ہے اس کا کئی دفعہ شدت جو ہے اس کا تضاد بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، کئی دفعہ بہت زیادہ مٹھاس ہونے کی وجہ سے کڑواہٹ کا احساس جو ہے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو شاعر کا یہاں مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ روشنی ہونے کی وجہ سے وہ دن جو تھا وہ بھی جو تھا وہ رات کی طرح جو تھا
وہ محسوس ہو رہا تھا۔ خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، القما، نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب۔ لب ہونٹوں کو بھی کہتے ہیں اور لب کنارے کو بھی کہتے ہیں۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ گرمی کی شدت سے نہر القما جو ہے وہ اس کے لب جو ہیں وہ بھی، اس کے کنارے جو ہیں وہ بھی سوکھے ہوئے تھے۔ اب فرات سے ایک نہر نکلتی ہے، اس کو القما کہا جاتا ہے، اور کئی لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ فرات کا ہی دوسرا نام جو ہے القما ہے۔ تو شاعر یہاں یہ کہتا ہے کہ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ ایویپوریشن کا عمل، آپ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ایویپوریشن کا عمل ہے کہ جس کے اندر گرمی کی شدت کی وجہ سے برتن کے اندر پڑا ہوا پانی جو ہے اس کے کناروں پر پانی جو ہے وہ ایویپوریٹ کر جاتا ہے، اس کا جو پانی کے جو ہیں قطرات ہیں وہ جس کو ایویپوریشن کے عمل کے ذریعے سے وہ ہوا میں ہلکے ہو کر وہ ہوا کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہی جو قطرے ہیں وہ بعد میں بارش کا باعث بھی بنتے ہیں۔ سائنس میں آپ نے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ گرمی اتنی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو القما کا پانی ہے وہاں وہ سارا کا سارا پانی ایویپوریٹ کر چکا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اڑ چکا ہے، اس لیے اس کے کنارے بہت تھوڑا سا پانی رہ گیا، اس لیے اس کے کنارے جو ہیں وہ بھی بالکل خشک سے سوکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ حباب کہتے ہیں پانی کے بلبلے کو، حباب۔ اب اس حباب کی شکل جو ہے یہ اس طرح کی ہوتی ہے، اور اگر اس دیکھا جائے تو جو خیمے ہوتے ہیں خیمے کی شکل بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ کربلا کے اندر کے جو لوگوں نے، اہل بیت جو تھے، ان لوگوں نے جو وہاں پر اپنے جو لگائے اپنے خیمے، وہ اس طرح ان کی شکل تھی، اس طرح ان کی شکل تھی۔ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ تو اس نے پانی کا بلبلے کو ایک خیمے سے تشبیہ دی ہے کہ خیمے کی طرح کے بلبلے جو تھے، کہتا کہ جس طرح خیمے جو تھے گرمی کی شدت کی وجہ سے تپ رہے تھے، تو پانی کے جو بلبلے ہیں جو وہ بھی جو ہیں ببلز جو ہیں وہ بھی تپ رہے تھے۔ حالانکہ پانی تو خود ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ سارے کے سارے جو تھے نا پانی کے بلبلے وہ بھی تپ رہے تھے، گرمی کی شدت سے گرم ہو رہے تھے۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا۔ پہلے میں آپ کو سمپلی ایک عام زندگی کی مثال دیتا ہوں کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین جو ہے، مٹی جو ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے، اسی لیے اگر فوراً بارش کے فوراً بعد اگرچہ سڑکوں کے اندر پانی کھڑا نہیں ہوا سڑکوں پر، لیکن تھوڑی سی بارش ہوئی تو سڑکیں گیلی ہو گئی۔ اب جب ہم سڑک کے پار سے گزرتے ہیں وہاں مٹی بھی اگرچہ ہوتی ہے لیکن وہ گرد و غبار اڑتی نہیں ہے۔ جو وہ خشک ہونا شروع ہوتی ہے، خشک ہونے کے بعد جب خشک ہوتی ہے بالکل، پھر تھوڑی سی نمی ہوتی ہے پھر بھی نہیں اڑتی وہ، لیکن جب بالکل خشک ہو جاتی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ گرد و غبار اڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور کافی دن تک بارش نہیں ہوتی تو وہ گرد و غبار اڑتی رہتی ہے۔ اور وہی گرد و غبار جو ہے ہم سانس کے ذریعے سے اپنے لنگس میں بھی لے کر جاتے ہیں، اپنے ناک کے ذریعے سے ہم نے اپنے لنگس تک بھی ہے وہ مٹی جو ہے ہمارے وہ ناک کے ذریعے سے پہنچتی ہے، ہمارے گلے کے اندر، ہمارے ناک کے اندر جو ہے وہ مٹی جاتی ہے۔ تو ڈاکٹرز پھر کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے پاس پھر جب بیماریاں بھی ہوتی ہیں ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ اب بارش سے کیا ہوتا ہے کہ جتنی ہوا کے اندر معلق ہوتے ہیں وہ ذرات وہ سارے کے سارے زمین پر آ جاتے ہیں۔ تو شاعر یہاں یہ کہتا ہے، یہاں اس کے دو معنی ہیں کہ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا۔ ہر طرف ہوا کے اندر ذرات معلق تھے، مٹی کے گرد اڑ رہی تھی، اور حیات کہتے ہیں زندگی کو، چشمہ کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ندی کا جو چشمہ جو ہے وہ بہتا ہے، سپرنگز جنہیں کہا جاتا ہے۔ اب زندگی کا چشمہ خشک ہو چکا تھا، یعنی ہر طرف آگ ہی آگ اڑ رہی تھی، بیماریوں کا باعث بن رہی تھی، پانی مل نہیں رہا تھا، اس لیے زندگی کا چشمہ جو ہے وہ
خشک ہو چکا تھا، یعنی ہر طرف موت ہی موت منڈلا رہی تھی سر پر. جو زندہ تھے جانور، پرند چرند، وہ پرندے جو تھے وہ سارے کے سارے بیچارے جو تھے وہ پریشان تھے اور موت کی طرف بھاگے جا رہے تھے. یوں محسوس ہو رہا تھا ان کو، یوں لگ رہا تھا جیسے اگر پانی ابھی نہ ملا تو وہ مر جائیں گے. اور گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی، آگے ہم بند میں پڑھیں گے کہ حشرات کا کتنا برا حال تھا. کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا. کھولنا ابلنا، جب پانی بوائل کر رہا ہوتا ہے، پانی جب بوائل کر رہا ہوتا ہے تو کھول رہا ہے یعنی ابلا ہوا ہے، پانی ابل رہا ہے دھوپ سے، پانی فرات کا. اور فرات کا پانی جو ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بوائل کر رہا ہو، دیٹ واز بوائلنگ. تو شاعر کہتا ہے کھولنا یعنی ابلنا. تو گرمی کی شدت کی وجہ سے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے یوں لگ رہا تھا جیسے برتن کے اندر ہم ایک پانی آگ پر رکھ دیتے ہیں اور وہ پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے دھوپ سے فرات کا پانی جو تھا وہ جل رہا تھا. تو یہ فرات جو ہے، تھوڑا سا اس کو بتا دوں، یہ وادی نینوا جو ہے، اصل میں اس کا پرانا نام جو ہے نا، جہاں پر فرات موجود ہے کربلا کا علاقہ ہے، تو وہ اصل میں وادی نینوا ہے، وہ پرانا اس کا نام جو تھا. بعد میں اس کے بارے میں ہے، کہا جاتا ہے کہ کئی انبیاء یہاں سے گزرے اور پھر یہاں کی زمین کی سختی جو تھی ان کو بھی محسوس ہوئی. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب یہاں سے گزری وہاں تھوڑا سا ان کو بھی محسوس ہوا. پھر اس کے بعد بہت بڑا واقعہ جو تھا تو وہ ہو گیا یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا. تو کرب و بالا کو ملا کر یہ لفظ تھا نا، کربلا کا لفظ بن گیا. تو ایکچولی یہ وادی نینوا کے اندر جو تھا نا، فرات جو ہے نا، فرات کا جو دریا جو ہے یہ پایا جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے یہ عراق میں کربلا کے اندر ہے یہ جو پایا جاتا ہے یہ. تو یہ دو بند ہم نے آج پڑھ لیے. آپ ان دو بند کو اچھی طرح سے سمجھنا. کچھ اشعار میں نے آپ کو لکھوائے تھے، احادیث مبارکہ میں نے آپ کو لکھوائی تھی، مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ یاد کر لی ہوں گی. مزید حوالے کے اشعار بھی جو ہم بند آگے پڑھتے چلے جائیں گے میں آپ کو لکھواؤں گا. آپ ان کو اچھی طرح سمجھیے گا، پڑھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہی تیسرے بند سے ہم سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے. اللہ حافظ.